چیچا وطنی ساہیوال سے تقریباً 40 کلومیٹر ملتان روڈ پر آباد شہر چیچا وطنی۔ چیچا وطنی کے بارے میں دو روایات مشہور ہیں کہ 7ویں صدی میں راجہ دہر نے اپنے والد مہاراجہ چچ کے نام سے چیچا وطنی رکھا، جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ اس علاقے میں ایک ہندو خاندان آباد تھا۔ مرد کا نام چیچا اور اس کی بیوی کا نام وطنی تھا، جس سے شہر کا نام چیچا وطنی رکھا گیا۔ چیچا وطنی شہر 20ویں صدی کے آغاز میں آباد ہوا۔ چھانگا مانگا جنگل کے بعد ملک کا دوسرا بڑا جنگل، جس کی بنیاد 1857 میں رکھی گئی، اور ملک کی بڑی منڈی مویشیوں کے حوالے سے چیچا وطنی الگ اور منفرد پہچان رکھتا ہے۔ ساہیوال سے مغرب کی جانب ملتان روڈ پر ساہیوال کی دوسری بڑی تحصیل چیچا وطنی واقع ہے۔ چیچا وطنی کے شمال میں دریائے راوی اور جنوب کی جانب بورے والا شہر آباد ہے۔ آبادی 1998 کی مردم شماری کے مطابق تحصیل چیچا وطنی کی آبادی 7,85,300 ہے۔ چیچا وطنی میں گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج 1967 میں قائم ہوا۔ اس کے علاوہ لڑکوں کی تعلیم کے لیے 3 ہائی 2 مڈل منعقد پرائمری اسکول کالج موجود ہیں۔ ان میں گورنمنٹ ایم سی ماڈل ہائی اسکول 1914 میں قائم ہوا، جو ایک صدی پر محیط اپنی شاندار تاریخ رکھتا ہے۔ 1901 میں جب نئے شہر کی بنیاد رکھی گئی تو ابتدائی تعمیر میں شہر کو بلاکوں میں تقسیم کیا گیا۔ شروع میں بلاک نمبر 4، 6، 7 اور 8 اور 12 آباد ہوئے۔ اس وقت شہر میں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ ہندوؤں کے لیے بلاک نمبر 2 میں مندر تقسیم کے بعد ہندوؤں کی نقل مکانی کی وجہ سے عبادت گاہ کا درجہ کھو گیا تھا۔ 1992 میں بابری مسجد کے ثانیہ کے بعد منہدم کر دیا گیا۔ بلاک نمبر 3 میں سکھوں کے لیے گردوارہ موجود تھا، جسے تقسیم کے بعد ایم سی گھر کا پرائمری اسکول میں تبدیل کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے لیے بلاک نمبر 12 میں جامع مسجد تعمیر کی گئی تھی، جو اب بھی موجود ہے۔ ابتدا میں شمالاً جنوباً شرقاً غرباً 2 کشادہ 2 بازار بنائے گئے، جن کے چوک میں ایک بڑا سا کنواں موجود تھا۔ اب اس جگہ کو چوک شہدائے ختم نبوت المعروف فوارہ چوک کہا جاتا ہے۔ ہندو دسہرہ کا تہوار بلاک نمبر 3 کے مغرب میں ایک وسیع میدان میں منایا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ششمان گھاٹ میں، جہاں ہندو چنانے جلایا کرتے تھے، مشہور گلوکار مہدی حسن کا تعلق بھی چیچا وطنی سے ہے۔ ہر ماہ 20 سے 24 تاریخ کو منعقد منڈی مویشیاں اب بھی پرانی روایت کے مطابق ہی منعقد ہوتی ہے، تاہم 1967 میں منڈی مویشیاں گوشالہ کے ساتھ منتقل ہو گئی۔ آج اپنی رونقوں کے ساتھ یہ شہر بھی دیگر شہروں کی طرح ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ یہاں کی زرخیزی بھی ایک پہچان کی حامل ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور جدید تعمیرات نے زراعت کو پوری دنیا میں متاثر کیا ہے۔ اس طرح یہاں بھی علاقہ متاثر ہوا ہے، لیکن بہت سے لوگ سخت سے زراعت سے منسلک ہیں اور دن رات ایک کر کے ملک کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ پر رونق چھوٹا سا شہر سادہ لوگوں کا مسکن ہے۔